بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب اردو ہندی نیوز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ سعودی عرب کے لیے نئے ورک ویزے کب بحال ہوں گے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس بارے میں نئے ورک ویزوں کے اجراء کے بارے میں تاحال کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں۔ متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے یا اس پر وبا پر قابو پانے کے حوالے سے امور صحت کے اداروں کی رپورٹ کے بعد ہی اس بارے میں حتمی اعلان کیا جائے گا۔ سیلاب کی پائپ لائن میں شراب تیار کرنے والے گرفتار۔ ریاض میونسپلٹی نے سیلاب کے لیے مخصوص پائپ لائن میں شراب تیار کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق میونسپلٹی نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں سیلاب کی نکاسی کے لیے تیار کی جانے والی پائپ لائن میں چند غیر ملکیوں نے شراب کی بھٹی بنا رکھی تھی۔ انہیں گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا، جبکہ ضبط شدہ شراب اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء تلف کر دی گئی۔ شیئر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائپ لائن میں متعدد ڈرم رکھے ہوئے ہیں، جبکہ شراب کشید کرنے کے آلات بھی نظر آ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں زائرین کے لیے جامع منصوبہ بندی پر عمل درآمد۔ مسجد نبوی شریف میں انتظامیہ کے ترجمان جمعان عسیری نے کہا ہے کہ روزہ اطہر میں نماز اور سلام پیش کرنے کے اجازت ناموں کے اجرے کے ساتھ زائرین کے استقبال کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کر رکھی ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ زائرین کی خدمت کے لیے 1700 مرد و خواتین اہلکاروں کے علاوہ 4000 کارکن تعینات کیے گئے ہیں۔ بیرون ملک سے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام میں نماز اور عمرے کے دوسرے مرحلے پر اتوار سے عمل درآمد کے بعد اب تیسرے مرحلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 531 عمرہ کمپنیاں بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو مطلوبہ سہولتیں فراہم کریں گی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مکہ میں حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی عمیری نے بتایا ہے کہ عمرہ کمپنیوں نے اپنے عملے کو کورونا کے حوالے سے عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے خصوصی کورس کرائے ہیں۔ عمیری نے بتایا کہ عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ سب سے بڑا ہوگا۔ 531 سے زیادہ عمرہ کمپنیاں و ادارے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ 5600 سے زیادہ خارجی ایجنسیاں اور کروڑوں مسلمان تیسرے مرحلے کی شروعات کے منتظر ہیں۔ سعودی حکومت باہر سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے 32 ویب سائٹس اور ریزرویشن پلیٹ فارم قائم کیے ہوئے ہیں اور آن لائن وصولی کا بندوبست بھی کر چکی ہے۔ عمیری نے بتایا کہ 1200 سے زیادہ ہوٹل 2,70,000 سے زیادہ کمروں کا بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 75,000 سے زیادہ کمرے زائرین کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ حرم مکی میں 8,000 مسلمانوں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ مسجد الحرام میں کل اتوار کو 8,000 مسلمانوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، جبکہ دن بھر 5 نمازوں کی ادائیگی کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حرم مکی شریف انتظامیہ نے کہا ہے کہ اتوار کو 15,000 افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ غیر معیاری میک اپ کے 13 لاکھ باکس ضبط، 6 گودام سیل۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی نے غیر معیاری میک اپ کے 13 لاکھ باکس ضبط کر کے 6 گودام سیل کر دیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق SFTA نے بتایا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے متعدد گوداموں پر چھاپے مارے ہیں۔ چھاپہ مہم کے دوران متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سب سے اہم خلاف ورزیاں جو ریکارڈ پر آئی ہیں ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ گودام بغیر لائسنس کے کام کر رہے ہیں۔ وزارتوں کی منتقلی سے شہر بدل گیا۔ سعودی وزارتوں کے دفاتر کے دارالحکومت ریاض منتقلی سے شہر کی شکل و صورت بدل گئی ہے اور دارالحکومت کا حدود ارباح بڑھ گیا ہے۔ اطراف کے شہروں، قصبوں اور قریوں کے باشندے تعلیم، روزگار اور کاروبار کے لیے ریاض نقل مکانی کر رہے ہیں۔ مکہ میں ناقابل استعمال آب زمزم کے کین ضبط۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے ملاوٹی زمزم کے 23 کین ضبط کیے ہیں۔
غیر قانونی طریقے سے فروخت کیے جا رہے تھے۔ حفظان صحت کے ضابط کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق مصفلہ بلدیاتی کونسل کے چیئرمین یاسر مکاوی نے بتایا کہ غیر قانونی طریقے سے آب زمزم کے کین فروخت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ حائل میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں حائل پولیس نے 10 لاکھ ریال غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے پر 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان طارق نثار نے بتایا کہ بنگلہ دیشی کارکن ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے۔ وہ ترسیل زر کا کام اپنے طور پر منظم طریقے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی غیر قانونی سرگرمیوں کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ بنگلہ دیشی کارکن ترسیل زر کے لیے تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ استعمال کر رہے تھے۔ اکاؤنٹ سے ترسیل زر کے معاملات کا ریکارڈ چیک کر کے بنگلہ دیشی کارکن کی سرگرمیوں کا پتہ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں ملزمان کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ الخبر میں کار پارکنگ منہدم، ایک شخص کو بچا لیا گیا۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن کے شہر الخبیر کے معروف ٹاور کی کار پارکنگ منہدم ہو گئی، تاہم ایک شخص کو بچا لیا گیا۔ شہری دفاع کے حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ زمین دھنسنے سے کار پارکنگ منہدم ہو گئی۔ پارکنگ کے انہدام کے مناظر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی تازہ صورتحال سے واقف رہنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔